بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر، تھمبنیل سے ویڈیو کا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ذرا بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ لسنر، بہت سے اعتراض کے جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے اعتراض کا جواب اپنی سیشن میں دے چکا ہوں، اور اسی سیشن میں ہم ایک اور اعتراض جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو معاذ اللہ بد دعائیں دی تھی۔ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ لسنر، دیکھتے ہیں مسلم کی اس حدیث کو جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے کندھوں کے درمیان دونوں ہاتھ رکھے اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو میرے لیے بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، آ کر بتا دیا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، دوبارہ بھی یہی بات کہی، تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو بات لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، حالانکہ یہ بد دعا نہیں ہے۔ لسنر، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ بتا کیا مطلب نہیں کہ حضرت معاویہ کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا بھی ہے نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ سعد آپ جائیں حسن کو بلا کے لائیں۔ اب سعد گیا اور جانے کے بعد بس دیکھا، دروازے سے دیکھا کہ حسن کھانا کھا رہا ہے، آ کر کہہ دیا کہ حسن تو کھانا کھا رہا ہے۔ اب کھانا کھانے کے درمیان کسی کو بلانا مناسب نہیں سمجھا تھا، یہ عرب کی تہذیب تھی۔ مناسب نہ سمجھنا یہ عرب کی تہذیب تھی، اسی لیے آپ آ کر کہہ دیا۔ تو اس طرح سعد نے کہا حسن تو کھانا کھا رہا ہے، میں نے پھر بھیج دیا یار سعد بلا کر تو لاؤ، میرے لیے بلا کے لاؤ۔ پھر حسن کو نہیں بتایا۔ جب حسن کو پتہ ہی نہیں تو حسن آئے گا کیسے؟ وہ تو باہر سے دیکھ کر جا رہا ہے، یا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، اس نے نہیں کہا کہ رسول اللہ نے بلایا ہے۔ تو اس وقت آپ نے یہ دعا کر دی کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ تو بات ان کو یاد ہے، اس پر تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ دوسری مسلم کی وہ حدیث ان کو یاد نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو وہ اس کے حق میں کفارہ بنا دینا۔ یہ دعا ان کو یاد نہیں ہے۔ اور پھر طائف والی حدیث اگرچہ ضعیف ہے کہیں پر، لیکن طائف کے اندر دیکھیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اور غزوہ احد کتنا خطرناک غزوہ ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہم اجعل لقوم یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ تو معاویہ کے لیے ایسا کیوں کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا، حضرت معاویہ کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو وہ آ جاتے، ضرور آتے۔ یہ وہی معاویہ ہے جب غسان کے شہزادے کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا تو جوتی اس طرح پڑی تھی، معاویہ نے جوتی پہننا گوارا نہ کی کہ نبی کے پیغام میں حکم میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہی معاویہ ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ اعتراض کرنا بھی درست نہیں۔ اور پھر وہ حدیث سے میں نے اس کا جواب آپ حضرات کو دے دیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضرت معاویہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں دی تھی۔ پہلی بات ہے یہ صاحب ہے، یہ جو ہے وہ اس وقت عرب کی تہذیب یہ تھی۔ دوسرا میں نے جواب بتایا کہ حدیث میں آپ نے کہا، پھر آپ نے تو حضرت معاویہ کے لیے دعا بھی کیا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ معاویہ قیامت کے دن تیرے اوپر اللہ نور کی چادر کرے گا، اللہ نور کی چادر، نور ایمان کی چادر معاویہ پر کر دینا۔ اچھا، پھر ایک بات اور، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دو چیزوں سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو ایک تو یہ کہ فرمایا کہ علم سے بھی کبھی انسان، علم کا حریص جو ہوتا ہے اس سے علم سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کہتا اور علم آ جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو فرمایا تھا اللہم علم الکتاب، اللہ سے معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، وعلم الحساب، حساب کا علم دے دے، ومکنہ فی البلاد، اس کو شہروں میں حکومت دے دے۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے دعا کا، بد دعا کا، کہ علم سے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اور دوسرا فرمایا جو دنیا کے لالچی ہیں ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ اب معاویہ کے لیے معاذ اللہ ایسا تو حضور کر نہیں سکتے، اگر ایسا پہلی بات ممکن نہیں۔ اگر اس پر فرض بالمال 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، پھر میرا جواب وہ 1 منٹ کے لیے ہوگا۔ مسلم کی دوسری حدیث کہ دعا
اگر کسی کے لیے بد دعا کروں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو اس کے لیے کفارہ بن جائے. تو پہلا پر معمول کرنا درست رہے گا. امید ہے لسنر آپ کو اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں, معاویہ بھی ہمارے ہیں. اللہ سب کی قدر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.